بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ وہ کون سے 10 جانور ہوں گے جو کہ جنت میں جائیں گے۔ کیا اس کے علاوہ بھی جنت میں جانور ہوں گے؟ اور یہ جانور کیوں جنت میں جائیں گے؟ اس کی حقیقت آپ کو اس ویڈیو میں جاننے کو ملے گی۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے جنت انسانوں بالخصوص مسلمانوں کے لیے بنائی ہے، لیکن بعض روایات کے مطابق تاریخ میں کچھ ایسے جانور بھی گزرے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کی نسبت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ نمبر 1، القصواء، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ اسی اونٹنی پر سوار ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبل رحمت سے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تھا۔ میدان عرفات میں جس جگہ پر اونٹنی کھڑی ہوئی تھی، آج اس جگہ پر ایک لوح نصب ہے۔ روایات کے مطابق جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شان و شوکت سے جنت میں داخل ہوں گے تو اسی اونٹنی پر سوار ہوں گے، تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے یہ اونٹنی بھی سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے جانوروں میں سے ایک ہے۔ نمبر 2، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ کیونکہ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا تھا کہ اگر وہ اللہ کے نبی ہیں تو سامنے والے پہاڑ سے ایک اونٹنی نکال کر دکھائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، لیکن ان کی قوم نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل کیا۔ روایات کے مطابق یہ اونٹنی بھی جنت میں داخل ہوگی۔ نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچڑا۔ روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کے 2 فرشتے انسانی شکل میں تشریف لائے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں فرشتوں کے کھانے کے لیے اپنا ایک بچڑا ذبح کیا، تو کہا جاتا ہے کہ یہ بچڑا بھی جنت میں ان کے ساتھ جائے گا۔ نمبر 4، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مینڈا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حکم ربی کے آگے سر جھکایا تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی جگہ ایک مینڈا آ گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے قربان کیا۔ ناظرین، وہ مینڈا آیا بھی جنت سے تھا اور جائے گا بھی جنت میں۔ نمبر 5، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائے۔ اس گائے کا ذکر قرآن مجید میں بڑی تفصیل سے آیا ہے اور اسی پر سورہ بقرہ بھی ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے قتل کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر ان کو ایک موٹی تازی زرد رنگ کی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، اور ایک گوشت کا ٹکڑا اس لاش کو مارا گیا تو اس لاش نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا پتہ بتایا اور پھر سے مر گیا۔ تو اس گائے کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ گائے جنت میں داخل ہوگی۔ نمبر 6، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب بتا کر اس بستی سے نکل آئے اور ایک کشتی میں سوار ہوئے تو طوفان آ گیا اور کشتی ڈوبنے لگی، تو کرہ ڈالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، چنانچہ ان کو کشتی سے پھینک دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ میرے نبی کو اپنے جسم میں محفوظ کر لو، چنانچہ آپ علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک محفوظ رہے، تو وہ مچھلی بھی جنت میں داخل ہونے والے جانوروں میں شامل ہوگی۔ نمبر 7، حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا۔ بخت نصر نے آپ علیہ السلام کو قید کر لیا۔ جب آپ علیہ السلام اس کی قید سے رہا ہوئے تو آپ اپنے ملک فلسطین گئے، تو آپ کے ساتھ آپ کا گدھا بھی تھا، تو وہ گدھا بھی قیامت کے دن آپ علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 8، حضرت سلیمان علیہ السلام کی چیونٹی۔ اس چیونٹی کا ذکر قرآن پاک کی سورہ نمل میں بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔
کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا تو اس چیونٹی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل ڈالے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کو اپنی ہتھیلی پر اٹھایا اور اس سے کلام کیا، تو یہ چیونٹی بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسبت سے جنت میں داخل ہوگی۔ نمبر 9، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت پوری دنیا پر تھی، چرند پرند بھی ان کا حکم چلتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پیغام رسانی اور پانی کی تلاش کے لیے ایک پرندہ ہدہد مقرر کر رکھا تھا، جو کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چلتا اور آپ کے لیے پانی تلاش کرتا تھا۔ تو اس ہدہد کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پرندہ بھی آپ کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ نمبر 10، اصحاب کہف کا کتا۔ ناظرین، جب اصحاب کہف ظالم بادشاہ دقیانوس سے بھاگ کر غار میں چھپ گئے تو ان کا کتا بھی ان کے ہمراہ تھا۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ یہ کتا واپس چلا جائے، لیکن وہ واپس نہ گیا اور اسی غار پر بیٹھے بیٹھے فوت ہو گیا۔ تو کہا جاتا ہے کہ اپنی وفاداری کی وجہ سے وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس چینل پر آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور دنیا بھر کی معلومات ملتی رہیں گی۔ تو ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔